سب راستے بتا رکھے ہیں اور اس کے نیک بندوں نے راستے بتا رکھے ہیں. یہ نیک بندوں نے بھی راستے بنا رکھے ہیں. یہ مہینہ ربیع الاخر کے اندر ہم لوگ زیادہ کرتے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر کمانا ابھی ہے کہ نہیں بات ہو، لیکن انڈیا میں ضرور ہے. سنی مرکز کے حساب سے، سنی لوگ کے حساب سے کہ 11ویں کا مہینہ اپنے گننا ہی گننا ہے اس کو. اور گوسہ اعظم علیہ السلام کے نام سے درود و نیاز وغیرہ وغیرہ سب اس کی جگہ پہ ہے. درود و نیاز سب اس کی جگہ پہ ہے، سندل وغیرہ اس کی جگہ پہ ہے، سب اس کی جگہ پہ ایک مکمل ایک بازو کھڑا ہے وہ. لیکن اسی سرکار گوسہ اعظم علیہ السلام کو پوچھے، ہم لوگ پوچھے یا گوسہ اعظم علیہ السلام، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وفات ہونے کے پہلے کچھ وصیت کری ہے؟ ہر عالم علماء کتاب میں لکھا بولے ملے گا. سرکار گوسہ اعظم نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ہونے کے پہلے یہ فرمایا کہ میں ان پہ وصیت کرتا ہوں کہ میری امت کے غریبوں کا خیال رکھنا، اور دوسرا کہ نماز قائم کرنا. سرکار دو عالم کی وصیت. اب یہی چیز کو ہم لے کے چلے گوسہ اعظم علیہ السلام پر کہ ہم سرکار گوسہ اعظم علیہ السلام کی وصیت آخری کیا ہے ان کی. آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور تمام جو ان کے ساتھ ساگریدات تھے سب کو بلایا. آپ کا چھیلا وقت چلتا ہے گوسہ اعظم علیہ السلام کا. آپ کے بیٹے حضرت رزاق رضی اللہ عنہ کو بلایا. یہ بیٹے میرے رزاق سب سے بڑے بیٹے آپ کے، اے رزاق میں تمہیں کچھ وصیت کرتا ہوں، اس پہ عمل کرنا اور اس سے ہٹنا نہیں. پہلے الفاظ کیا بولا؟ میں جو وصیت کروں اس پہ کھڑے رہنا اور اس سے ہٹنا نہیں. جو اس سے ہٹ گیا نا وہ برباد ہو گیا. بھائی مختصر لے کے چلوں گا میں. آپ نے سوال کھولا، جس بابا جان بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے ساتھ والوں، اے میرے بیٹے، ظاہراً سنت کو ادا کرنا. کیا کرنا؟ ظاہراً جو سنت ہے اسے ادا کرنا، یعنی نماز قائم کرنا، حج عمرہ روزے قائم کرنا. سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہے ظاہر ہوتی ہے اس کو ضرور کرنا. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ حلال کھانا. یہ دونوں وصیت ہم دیکھیں سرکار کی بھی نماز پہ جاتی ہے اور گوسہ علیہ السلام کی نماز پہ جاتی ہے، اور حلال حق پہ کھانے پہ جاتی ہے اور پانی کی نماز پہ جاتی ہے. اب جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ گوسہ اعظم بن جاتا ہے، اور جو گوسہ اعظم علیہ السلام سے رسول سے محبت کرتا ہے وہ ولی بنتے ہیں. اب دیکھیں کہ محبت کیا بتاتی ہے. کیا محبت یہ تو نہیں بتاتی گوسہ اعظم علیہ السلام کی کہ صرف ہم 11ویں شریف کے اندر کھانا پکائے یا 11ویں شریف کے حساب سے ہم خالی گوسہ اعظم کریں یا ان کا عرس منائے یا سندل، وہ اس کی جگہ پہ ہے عرس سندل نیاز. لیکن فرمان گوسہ اعظم کا اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کا یہی ہے، اے لوگوں آؤ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرے، حق حلال کا کھانا کھائے اور ایک دوسرے سے محبت کرے. صرف گوسہ اعظم سے محبت کرنا یہی لوگ نہیں ہے کہ صرف جو 11ویں بناتے ہیں. ارے ہم لوگ تو 11ویں بھی کس طرح بناتے دیکھے کہ ان لوگوں کو سرکار کی نیاز کا نام تو دیا کہ گوسہ اعظم کی نیاز. ارے بھائی نیاز تو واحد اللہ کی ہوتی ہے. جو اناج ہوتا ہے، جو کھانا ہوتا ہے، جو بنایا جاتا ہے وہ صرف اللہ کا ہوتا ہے. اللہ اس گوسہ اعظم پر وسیلے ثواب پہنچتا ہے. اللہ ان کو ثواب دیتا ہے کہ تیرے نیک بندوں نے کچھ کھانا بنایا اور غریبوں تقسیم کیا. اب دیکھیں غریبوں میں تقسیم ہوا. ہم نے تو سرکار گوسہ اعظم کی نیاز دلائی، لیکن کھانے انہیں بلایا جسے ہم نے دعوت دی، جسے ہمارے دل نے چاہا ہم نے اسے بلایا، اس کے گھر پہ جا کے دعوت دے کر آئے. یہ تو ویوہار ہوا. سرکار نے گوسہ اعظم علیہ السلام نے لنگر بانٹا
اپنی حیاتی دنیا کے اندر اللہ کا لاکھ شکر ہے اس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ چکا ہوں. غوثہ اعظم علیہ السلام کی مزار کے روڈ اس پار ان کا مدرسہ ہے, الٹا ہاتھ پہ, الٹا ہاتھ کی طرف آئی سر. تو ہم لوگ نے نیاز دی, فاتحہ دیا, لیکن ہم غور کر لے کیا مسکین تک پہنچا؟ ارے ہم نے اسی مسکین غریب یتیم میں سے, اس ودوا میں سے نیاز غوث اعظم کی سمجھ کر ایک ودوا کو لے کر آئے اور برتن دلانے بھیجا, جبکہ پہلا حق کھانا اس کا تھا. پہلا حق کھانا کس کا تھا؟ جو غوث اعظم کی نام سے نیاز کے برتن دھو رہی ہے, میری بہن, جس کو نبی نے فرمایا غریبوں کا دھیان رکھنا, حکیم الصلاۃ نماز قائم کرنا, سرکار کی وصیت. میرے نبی نے فرمایا, میرے غوث اعظم نے فرمایا حق کھانا. اب دیکھ ہم حق کیسے کھا رہے ہیں. یہ حق ہوا مسکینوں کا حق مار کر, غریبوں کا حق مار کر, ارے ماں باپ بہن بھائی کی دولت پہ قبضہ جما کر, ارے اپنی ماں کو رسوا کر کر, اپنے باپ کو تکلیف دے کر غوث اعظم کی نیاز سے غوث اعظم مان جائیں گے. ارے غوث اعظم مان بھی گئے تو کیا اللہ اس کا رسول مان جائے گا؟ غور کریں ہم لوگ کہ سرکار غوث اعظم علیہ السلام کے ہم چاہنے والے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں, تو کسی کا دل نہ دکھائے, کسی یتیم مسکین کو دیکھے اب نیاز کرے تو پہلا حق ان کو پہنچائے. اور جب ان کی نیاز کرے, ان کے نام سے جب کھانا کھلایا جائے کہ اللہ جو کھانا بناتا ہوں غوث اعظم علیہ السلام کے وصال ثواب میں, غوث اعظم تک تو اللہ پہنچاتا ہے کھانا. تو کھانا تو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع ہے. اب آئی سمجھ میں آپ کے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی سے محبت کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے, ان کے طریقے سے محبت کرتا ہے. ولی اللہ سے محبت کرنے والے تجھ سے ولی اللہ ولایت نہیں مل سکتی جب تک تو ولی اللہ کے بتائے راستے پر نہیں چل جاتا. چند نیازیں دلا کر, چر غوث اعظم کے صدرے پڑھ کر, چر پیروں مرشیدی کر نہ میرے بھائی جنت نہیں ملتی. جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ جھوم جھوم کے پڑھنے سے میرے آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کا ماحول کیسا ہو رہا ہے کہ جنت مل جائے گی. ارے یار بے نمازی ہے اور نیاز دے رہے, بے حق کھا رہے اور نیاز دے رہے, ماں باپ کی نافرمانی کر کر نیاز بنا رہے, آجو باجو کا حقوق مار کر نیاز بنا رہے. ارے کس بات کی نیاز اللہ قبول کرے گا؟ جس نے اپنے ماں باپوں کا دل دکھایا اس کی نیاز قبول کرے گا. آجو باجو کا حق مارا اس کی نیازیں قبول کرے گا. کبھی نبی کی سنت ادا نہ کری ہو اس کی نمازیں قبول ہوگی. جو 5 ٹائم نماز میں سے ارے یہاں تک کہ یوم الجمعہ تک بھی نہ آیا ہو, کیا اس کی نیازیں قبول ہو کے لے گا اللہ؟ ارے اس سرکار غوث اعظم علیہ السلام سے ہی پوچھ لے, ان کی کتابیں ہی دیکھ لے, اس کو سچے گوشت کو چاہنے والے کو پوچھ لے, اور حق پہ چلنے والے شیخ کو پوچھ, یہ بناؤ گیر باپو ٹاپو کو نہ پوچھ, جو نیازیں دلا کے کر رہے ہیں ان لوگ سے نہ پوچھ, ان سے پوچھ جو حق پہ غوث اعظم کو چاہتا ہے اور اپنی زندگی دنیا سے دور کرتا ہے. وہ بتا دیں گے گوشت کے چاہنے والے کی کبھی نماز نہیں جاتی. میرا اپنا وقت کی کمی سے اپنے آپ کو روکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ.